السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان قریب میں عید الاضحیٰ کا موقع آ رہا ہے اور عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم لوگ قربانی کرتے ہیں، تو ہمیں قربانی کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے یہ قربانی کیا چیز ہے اور ہم کیوں کرتے ہیں۔ اس قربانی کے متعلق صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قربانی کرتے ہو یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام نے پھر پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ہم کو کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی۔ اب آپ خود سوچئے کہ جو ہم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں، جو قربانی کے جانور ہم اللہ کے نام پر، اللہ کی رضا کے لیے جو ہم قربانی کرتے ہیں، میرے بھائیوں اور دوستو، ایک جانور کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ کوئی گنتی نہیں، کتنے لاکھ ہیں، کروڑ ہیں، اگر ہم گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے، اتنے بال ہوتے ہیں جانور کے جسم کے اوپر۔ تو ہر بال کے بدلے قربانی کرنے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو ہم قربانی کا جانور کرتے ہیں اس کے بالوں کو جب ہم گن نہیں سکتے تو بے شمار نیکیاں ہم کو ملتی ہیں۔ اتنا بہترین یہ موقع ہے ہمارے لیے نیکیوں کے کمانے کا، یہ بہترین سیزن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو مال دیا ہے، جو لوگ صاحب نصاب ہے، جو لوگ مالدار ہیں، وہ قربانی کے عمل کو ضرور کریں، وہ بالکل اس میں لاپرواہی نہ کریں۔ اور یاد رکھیے میرے بھائی اور دوستو، یہ آپ کے کام کی بات ہے۔ قربانی کے جانوروں کی عمر کے سلسلے میں بتلا دیتا ہوں کہ کس جانور کی کتنی عمر ہونی چاہیے۔ اونٹ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ اونٹ کی قربانی کے لیے مکمل 5 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے، اور بھینس کی قربانی کے سلسلے میں لکھا ہے کہ بھینس کی قربانی کے لیے مکمل 2 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر بھینس کی عمر 2 سال پوری ہونے میں 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے اس چیز کا خیال رکھیں کہ اس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے۔ جب آپ بھینس خریدنے کے لیے منڈی جاتے ہیں تو آپ کسی جانکار کو ساتھ لے کر کے جائیے، چونکہ آج کے وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ 1.5 سال کے جو چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں، 1.5 سال کے، ان کو بھی لوگ 2 سال کا بتا کر کے بیچتے ہیں۔ تو جو جانور کی پرکھ رکھتے ہیں، جانوروں کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں، وہ دیکھ کر کے بتلا دیتے ہیں کہ اس کی عمر 2 سال ہے یا نہیں۔ اس لیے آپ کسی سمجھدار آدمی کو جو جانوروں کے بارے میں جانکاری رکھتا ہو، ایسے آدمی کو لے کر کے جائیے تاکہ آپ مکمل 2 سال کی عمر کا جانور خرید سکیں اور آپ کی قربانی صحیح ہو سکے۔ تو بھینس کی قربانی کے لیے مکمل 2 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے، اور بکرا یا بکرے کی قربانی کے لیے مکمل 1 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر بکرے کی عمر 1 سال پورا ہونے میں 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے، میں نے بہت ساری جگہوں یہ بات سنی لوگوں کی زبانی، کہ جی اگر بکری کی عمر 1 سال پورا ہونے میں کچھ دن کم ہے، 2 دن کم ہے، 10 دن کم ہے، لیکن بکرا اتنا موٹا تازہ ہے کہ دیکھنے میں وہ پورے سال کا سا محسوس ہو رہا ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی قربانی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے۔ اگر بکری کی عمر 1 سال پورا ہونے میں 1 دن بھی کم ہے اور وہ دیکھنے میں اتنا موٹا تازہ ہے کہ وہ چاہے 1.5-2 سال کا سا بھی لگتا ہو، دیکھنے میں 1.5-2 سال کا سا بھی اگر وہ لگ رہا ہے اور اس کی 1 سال عمر ہونے میں 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو بکرے کی قربانی کے لیے مکمل 1 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے۔ البتہ بھیڑ اور دمبے کے سلسلے میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر بھیڑ یا دمبے کی عمر 1 سال سے کم ہے اور 6 مہینے سے زائد ہے، 6 مہینے سے زیادہ کا ہے بھیڑ یا دمبا، مثلا 8 مہینے کا ہے، اور دیکھنے میں وہ دمبا 8 مہینے کا 1 سال کا سا محسوس ہوتا ہے، یعنی اتنا موٹا تازہ ہے 8 مہینے کا دمبا کہ اگر اسے 1 سال کی عمر والے دمبوں میں چھوڑ دیا جائے تو یہ فرق ہی نہ محسوس ہو کہ کون سا 8 مہینے کا ہے اور کون سا 1 سال کا۔ تو یہ مسئلہ بھیڑ اور دمبے کے سلسلے میں ہے کہ بھیڑ اور دمبے کی قربانی 1 سال سے کم عمر کی بھی ہو جاتی ہے، جبکہ 8 مہینے سے زیادہ کے ہوں اور موٹے تازہ ہوں اور دیکھنے میں سال بھر کے سے محسوس ہوتے ہوں، تو بھیڑ اور دمبے کی قربانی 1 سال سے کم عمر کی بھی ہو جاتی ہے۔
اب میں آپ کو آخر میں یہ بات بھی بتلا دیتا ہوں کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے. یاد رکھیے، جو شخص شریعت کی نظر میں مالدار ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے. مالدار شریعت کی نظر میں کسے کہا جاتا ہے؟ جس کے پاس میں 52.5 تولے چاندی ہو یا 7.5 تولے سونا ہو، اور اگر سونا چاندی بھی نہیں ہے، یا اس کے پاس میں کوئی ایسا ضروری قیمتی سامان ہو جو اس کی ضرورت سے زائد ہو، ایسا کوئی سامان ہو جو ضرورت کے استعمال میں نہیں آتا اور اس سامان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے، تو اس شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ مال کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے سال کا گزرنا شرط ہوتا ہے، لیکن جو ہمیں قربانی کرنی ہوتی ہے اس کے لیے کوئی صاحب نصاب کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے مال کے اوپر سال گزر گیا ہو. اگر کوئی شخص قربانی کے دنوں سے پہلے غریب تھا، مثلا عید کے دن، اگر عید الاضحیٰ کے دن بھی غریب تھا اور باسی کے دن وہ مالدار ہو گیا تو اس کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ جی مال کے اوپر سال گزر جائے گا تب قربانی ہوگی، نہیں. اگر عید کے دن جو قربانی کے ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، اگر کوئی شخص ان 3 دن میں مالدار ہو جاتا ہے تو بھی اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. تو بہرحال اللہ نے زندگی میں ہمیں یہ موقع دیا ہے تو اس کو غنیمت سمجھے اور اپنے ہاتھ سے اس موقع کو ضائع نہ ہونے دے. جنہیں اللہ نے مال دیا ہے وہ قربانی کے عمل کو ضرور کرے. انشاءاللہ باقی آئندہ ہم بتائیں گے، آئندہ بھی مسائل کا سلسلہ چلتا رہے گا اور جو ضروری مسائل ہے وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ عمل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.